وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح صحابہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ہم دم کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا دم میرے سامنے پیش کرو، یعنی کیا تم پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جب پڑھا تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ ایسی چیزیں جس میں شرک نہیں ہوتا ہے اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اصل میں یہ دم اللہ سے ایک دعا ہے، اور دعا میں یقینی طور پر فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا کرنا، دعا ہی تو ساری عبادت ہے، اللہ سے فریاد کرنا اپنے لیے یا اپنے کسی بھائی کے لیے۔ تو اسی طرح جو آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ایک دعا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اور ایسی چیزیں جو غیر مادی ہیں یا مادی ہیں، طرح طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مادی ہیں کچھ غیر مادی ہیں۔ مادی وہ چیز ہوتی ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ غیر مادی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہوتی ہیں۔ جس طرح ہمارے لیے فرشتے ہیں، جنات ہیں، بالکل ان کا وجود ہے، لیکن ہم ان کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ ان کو چھو سکتے ہیں، لیکن وہ ہیں، حقیقت ہے ایک۔ تو اسی طریقے سے اس روایت کے اندر جو یہ الفاظ آئے ہیں، اس روایت کے اندر دعا مانگی گئی ہے کہ میں آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیکھتا ہوں اور حسد کرنے والی آنکھ سے، چونکہ آنکھ جب دیکھتی ہے حسد کرنے والی تو ظاہری بات اس کے بعد انسان پروپیگنڈے کرتا ہے اس بندے کے خلاف، یا اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے، یا اللہ کی تعریف نہیں کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ جو نقصان اس کو پہنچنا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے پہنچتا ہے۔ اور اگر انسان اس میں ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہے تو ظاہری بات وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اور دوسرے کو دعا دینا کہ تجھے بھی میں دعا دیتا ہوں کہ تو ہر طریقے سے اللہ کی پناہ میں آ جائے، اور کوئی مادی یا غیر مادی چیز تجھے جو ہے نا وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو حسد کرنا، جیسا حسد کرنے والے سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور جب حسد کرنے میں اگر کوئی نقصان ہے ہی کوئی نہیں تو بتائیے پھر اللہ کی پناہ مانگنے کا معنی تو بالکل بے معنی ہو جائے گا۔ جس طرح ابلیس اگر نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا ہے، بالکل کوئی انسان کو نہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، مادی یا غیر مادی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا تو مطلب ختم ہو گیا۔ آپ اللہ کی پناہ میں کیوں آتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں اسی لیے آتے ہیں کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے۔ باقی ابلیس آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جتنا اللہ کے اس منصوبے کے تحت لکھا ہوا آپ کے حصے میں، جو امتحانی نقطہ نظر سے جو منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ظاہر بات ہے ابلیس نے چھوٹ مانگی ہے، اور چھوٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، محدود حد تک دی ہے، غیر محدود نہیں دی ہے۔ اسی کے اندر رہتے ہوئے وسوسے ڈالتا ہے، یا اپنے دوسرے جیلوں کے ذریعے کچھ وہ نقصان کروا دیتا ہے اس کا جتنا اللہ چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اتنی کھلی چھٹی جو چاہے کر، ایسا نہیں ہوتا ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کئی دفعہ جب کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پوری دنیا مل کے کچھ نہیں کر سکتی ہے، نقصان تو پہنچائے گی کتنا، جتنا اللہ چاہے گا، اور زیادہ سے زیادہ کتنا پہنچائے گی، قتل کر دیں گے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں ہمیں پرواہ ہی نہیں اس چیز کی، بس ہم تو کامیاب ہو جائے۔ تو اس انداز سے یہ باتیں ساری، یہ ایک دعا ہے، مسلم کی روایت ہے، بالکل صحیح ہے۔ اصل میں یہ منکرین حدیث جہاں سحر کا انکار کرتے ہیں وہاں اس طرح کی باتوں کو بھی لے کے آتے ہیں، چونکہ خود ان کا فہم نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں، ایمان نہیں ہے، توحید کو نہیں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں لاتے ہیں کہ آنکھ لگ جائے۔ آنکھ کیسے لگ گئی بھائی؟ عین الحاسد کہا گیا ہے، عین الحاسد، حسد کرنے والی آنکھ، اور حسد میں اگر نقصان نہیں ہے تو اللہ کی پناہ پھر کیوں مانگی گئی ہے؟ ہاں یہ ہمارا ایمان ضرور ہے کہ ہمارا مالک نہ چاہے تو پوری دنیا حسد کرتی رہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی حسد کریں، جلیں، جل کے راکھ ہو جائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کر سکتے ہیں جتنا ہمارا اللہ چاہے گا۔ اور مومن پھر بھی اس کے اوپر صبر کرے گا اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے گا، اس میں بھی مومن کو اجر ملے گا۔ تو یہ عین الحاسد ہے، اس کو یہ کہتے ہیں نا فلاں کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی ہے جی، وہ آنکھ کیسے لگ سکتی ہے جی؟ بھائی حسد کرتا ہے، وہ حسد کرتا ہے تو اس کے بعد پروپیگنڈا کرتا ہے، عملی طور پر کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہے، چاہے وہ مادی طریقے سے ہو، چاہے اپنے اس انسان شیطانوں کے ذریعے کروائے،
جس طرح یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانا تو خود تو اس کی چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں، خود اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، بندے کے اپنے آدمی بھیجوا کے تو اس کو جناب گھر پر حملہ کروا دیتے ہیں، اس کے نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کے ذریعے، تو اسی طرح جو جنات کے ذریعے کرواتے ہیں، جنوں کے ذریعے، چونکہ وہ چیلے ان کے شیطان جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، تو پھر وہ یہ دوسرے طریقے سے معاملات کرواتے ہیں، لیکن اسی حد تک کر سکتے ہیں جتنا ہمارا رب چاہتا ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک محدود چھوٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے، تو اس محدود چھوٹ کو ماننا ہے۔ اس محدود چھوٹ کو آپ نہیں مانیں گے تو ظاہری بات ہے پھر آپ حدیث کا انکار کریں گے، آپ قرآن کا انکار کریں گے۔